پارٹی نہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے میں ابھی ایک دو پروگراموں میں بول چکا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے 23 اگست 2016 کو پاکستان کے نعرے اور پاکستان کی حرمت کی خاطر ایک پاکستان میں ایک ایسی تاریخ رقم کی تھی کہ ایم کیو ایم کے ذمہ داروں اور کارکنوں نے اپنی قیادت کو خیر بات کہا تھا پاکستان کے خاطر، احترام کے خاطر. اور ہم یہ بتا چکے ہیں اس قدم کے ذریعے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. اس کے لیے ہم نہ صرف اپنی قیادت بلکہ اپنے تمام تعلقات کو منتقل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ایک تعلق ہے جس سے پاکستان میں ہم ہر ایک سے جڑے ہوئے ہیں. اور میں تمام حکومتوں سے بھی یہ درخواست کروں گا اور متنبع کروں گا سیاست کو بھی کہ کوئی اگر اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس طرح کی کسی بھی چیز کو پیٹرنائز کر رہا ہے تو ایم کیو ایم اس کو برداشت نہیں کرے گی. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک ہی ہے اور اس کی نہ کوئی برانچ ہے، نہ کوئی اس کی شکل ہے، نہ کوئی گروپ ہے، اور وہ پاکستان میں بستی ہے. آپ تو حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کارکنان آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، دو جگہوں پہ بٹے ہوئے ہیں. یہ واضح مثال جو کچھ عرصے قبل سامنے آئی. وہ ایک غیر معمولی کام ہوا ہے 16 دسمبر کے علاوہ بھی، کہ ہم نے تمام دباؤ کی وجہ سے اور حالات کی جبر کی وجہ سے جو بہت سارے ساتھی ہمارے ہم سے الگ ہونے میں مجبور ہوئے تھے، کیونکہ افتادہ تو ایم کیو ایم پہ پڑ رہی تھی نا، مین ایم کیو ایم پہ لوگ لاپتہ بھی ہو رہے تھے اور جیلوں میں بھی جا رہے تھے. تو ہم نے سب کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. یہ غیر معمولی چیز تھی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوگی. اچھا، یہ جو آپ کی منسٹری کی جو پورٹ فولیو ہے وہ 2 حصوں میں بڑھ چکا ہے، وہ بھی اسی کی وجہ؟ نہیں، یہ 2 حصوں میں نہیں، 2 منسٹریاں تھیں. ایک منسٹری کی 2 پورٹ فولیو نہیں تھے. یہ امانتاً 2 تھی، ان میں سے ایک رکھنی تھی. تو ابھی تو 2 ہی ہیں. تو آپ نے امانت واپس کر دی؟ جی ابھی یہ ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا سر بھائی، ظاہر ہے جس صوبے کے آئینی سربراہ گورنر وہ خود محفوظ نہیں ہے، ان کو تھریٹنگ ای میل آ رہی ہیں، تو کیا صورتحال ہوگی امن و امان کی؟ امن و امان کی صورتحال بڑی واضح ہے. کراچی میں امن و امان کی صورتحال کی ذمہ داری کس پہ ہونی ہے؟ کسی بھی صوبے میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے. ایک ہی سیاسی جماعت کی 17 سال سے یہاں حکومت ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد سارے وسائل، اختیار سب اور ساری پارٹنرشپس ماشاءاللہ ان کو فراہم رہی ہیں 17 سال میں. تو ان کے علاوہ گنجائش نہیں کسی اور پہ کوئی ذمہ داری ڈالنے کی. انہی کو جواب دینا ہے، وہی ذمہ دار ہیں. لا اینڈ آرڈر سے لے کر ڈیولپمنٹ سے لے کر اور اس شہر کے روزگار. اور یہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے ہمارے بولنے پر. اس شہر کی تو سڑکیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں، نوحہ سنا رہی ہیں کہ گلیاں محلے بتا رہے ہیں کیا حالات ہیں. تو ہم تو اس کے نمائندے ہیں، اور نمائندے نہیں اس کے یہاں کے باسی ہیں، انہی کے درمیان رہتے ہیں. وہ سارے گڑھے جو وہ بھگتتے ہیں ہم بھی بھگتتے ہیں. یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ جو شہر پورے ملک کو پال رہا ہے، پاکستان کا سب سے امیر شہر میں سب سے زیادہ غربت ہے، اور جو شہر سب سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ٹیکس دیتا ہے. ٹیکس دینا سب سے بڑی وفاداری ہے. یہ ملک بنانے سے لے کر ملک بچانے تک، اور اب تک جمہوریت کا ساتھ دینے تک. اور یہ ٹیکس دے کر ثابت کر دیا ہے کہ کوئی وی وی آئی پی لوگ ہیں تو اسی شہر میں بستے ہیں. پوری دنیا میں مہذب معاشرے میں وہی لوگ سب سے احترام کے قابل ہوتے ہیں جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. یہ شہر دے رہا ہے ٹیکس. اور پاکستان کے دوسرے بڑے شہر سے زیادہ جی ایس ٹی صرف لیاقت آباد دیتا رہا ہے. تو یہ ہے کہ سوال ہم سے بنتا نہیں ہے. ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں. 15-17 سال میں جو کچھ اس طرح کی زندگی گزاری شہر کے ساتھ انصاف کب ہوگا؟ اگر ٹیکس بھی کراچی سب سے زیادہ دے رہا ہے تو اس کے باوجود کراچی کی ٹوٹی سڑکیں ہیں، ڈمپر سے جبر نے اپنا مقدمہ مکمل طور پہ ہار دیا ہے. اس شہر پر قبضہ کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. اس شہر پر مصنوعی قیادتیں وہ اس کو جبراً حاوی کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. میں بہت پہلے کہہ چکا تھا 23 کے بعد پاکستان کے سال شروع ہو رہے ہیں. پاکستان کے سال کا مقصد یہ ہے
کہ اب پاکستان کیا خیال کراچی رکھے گا ہر طرح سے، صرف پیسے پال پال کے نہیں دے گا، صحیح طرح سے وہ ایڈمنسٹریٹولی جو بناتے ہیں وہی چلا سکتے ہیں، جنہوں نے ملک بنایا ہے ان کی اولاد ہی ملک چلا کے دے. سعید غنی کا یہ بار بار کہنا، ایک دفعہ نہیں کہ آپ میں اپنے بے بس چیئرمین اس کو آپ تنزیہ کہتے ہیں. بے بس کراچی ہے، بسوں کے نام پر جو دھوکہ ہے نا، بے بس کراچی ہے، بسیں نہیں ہیں یہاں پہ. جی اچھا خالد بھائی یہ بتا دیجیے گا، آپ ایک سیاسی جماعت حکومتی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب دیں، لیکن آپ کے ووٹرز تو آپ سے پوچھتے ہوں گے نا، جنہوں نے آپ کو اسمبلی میں بھیجا، تو وہ تو سوال آپ سے بھی کریں گے نا کہ آپ نے کیا کیا. جی ہم رہتے ہیں ان کے درمیان ہیں، تو ہم تو روزانہ سوال ہوتا ہے، روزانہ جواب ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں ہم بھی پانی کا ٹیکس بھی دیتے ہیں اور پانی خریدتے بھی ہیں، ہم ہی یہ سیوریج کا بھی ٹیکس دیتے ہیں اور کنڈی مین کو بھی بلاتے ہیں. تو وہ دیکھ رہے ہیں انہی کی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، انہی میں سے ہیں، انہی کی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. پوچھیں گے اور ہم سے پوچھنا بھی چاہیے، اسی لیے اویلیبل ہے ہم کو. وہ والی لیڈرشپ تو تھوڑی ہے کہ جن کا دیدار کرنے کے لیے آتا ہے اس کا ووٹر اور پھر بھی نظر نہیں آتے. ہم روزانہ نظر آتے ہیں اور اس کو پوچھنا چاہیے. ہمت ہم نہیں دی ہے، یہ ہمت ہم نے دی ہے، اسی لیے ہم سے سوال نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے. لیکن ہمیں تھوڑا سا ایڈوانٹیج تو ہے نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب سے زیادہ تعلیم یہاں پر ہے. ان کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم ہو چکی ہے، جس کے بعد ذمہ داری کہیں اور شفٹ ہو چکی ہے. اس کے لیے لڑنا ہے اور لڑتے رہے ہیں اور اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دی ہے، خاص طور پہ سندھ کو جوڑ کے رکھنے کے لیے. ہم اپنے حصے کی اس سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں، اب کسی اور کی باری ہے. شکریہ. اسٹاف اور اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ نیچے ہیں اور وہ